نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا نسبت ہے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اسٹیج پہ تشریف فرما انتہائی عزت و تکریم کے لائق مقتدر حضرات علماء کرام مشائخ اعظام اساتذہ مدرسین اور اس عظیم الشان پنڈال میں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جمع غفیر اور یہ اسٹیج کے بائیں جانب یہ وہ دمکتے چہرے وہ دستاریں سجائے بیٹھے ضیوف الرحمن طالب علم اللہ رب العزت کے مہمان ہوتے ہیں. میرے دل میں بے پناہ مسرت ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ مجھ سے کوئی الفاظ کا انتخاب نہیں ہو پا رہا. ایک وقت ہوتا ہے جب بچہ آغاز کرتا ہے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اور وہ محسن وہ مربی جب ایک پودا لگاتا ہے اور پھر اس کو پروان چڑھانے میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہفتوں میں ہو جاتے ہیں، کچھ چیزیں مہینوں میں تیار ہو جاتی ہیں. وہ کسی دانشور کا قول ہے کہ اگر تمہارا پروگرام محدود ہے تو پھر فصلیں اگاؤ، اور اگر کچھ لمبا پروگرام ہے تو پھر درخت اگاؤ، اور اگر بہت ہی لمبا ہے تو پھر انسان تیار کرو. یہ انسان تیار لمحوں میں نہیں ہوتے، ہفتوں میں نہیں ہوتے، مہینوں میں نہیں ہوتے، یہاں سالوں درکار ہوتے ہیں اور بڑے بڑے نشیب و فراز. اور پھر وہ محسن اور مربی جس نے پودا لگایا ہوتا ہے جب وہ پھلدار ہو کر ایک خوبصورت تناور درخت بن کر اپنے پھلوں سے لوگوں کو دنیا کو متوجہ کرتا اور ان کی مشام جاں کو معطر کرتا ہے اور ان کے ذوق سلیم کو وہ اپنی لذت سے شادگام کرتا ہے، وہ جس نے لگایا تھا لذت تو حقیقت میں اسی کو آتی ہے. تو اس سلسلہ میں برادر عزیز صوفی منش نوجوان پیکر اخلاص و محبت مولانا ڈاکٹر محمد اشرف رضا قادری اور ان کی پوری ٹیم، یہ نوجوان علماء کی ٹیم جنہوں نے ایک ایسے انداز سے اساتذہ کو پرویا ہے چند ہفتے قبل میں نے یہ منظر دیکھا، مجھے آنے کا موقع ہوا
اور ان کی ہمیشہ ایک بارہا متعدد مرتبہ یہ خواہش بھی اور میری ذاتی طور پہ خواہش تھی کہ میں وہ اس گلشن علم کی زیارت کروں جو النور اسلامک سینٹر کے نام سے نور علم بکھیر رہا ہے. اور یہ منظر دیکھ کر مجھے یہ بات وہ کسی نے کہا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے آستانے بھی بعض اوقات اور بعض وہ روحانی تربیت کا اہتمام تو کرتے ہیں جو صحیح ہیں، لیکن یہ بندے تیار کرنا، یہ بچوں اور بچیوں کی ایک ایسی کھیپ تیار کرنا، یہ اخلاص کے بغیر، لگن کے بغیر، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے بغیر، نگاہ مصطفیٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں. ہم نے دیکھا ہے علم و فضل میں بڑے بڑے لوگ ہیں، علم و فضل بھی ہے، زہد و تقوی بھی ہے، علم کا وہ کوہ ہمالیہ کہ جن کو دیکھنے سے بڑے بڑے لوگوں کی پگیں اتر جاتی ہیں. لیکن یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، فیض اس قدر نہیں ہوتا، فیض رساں نہیں ہوتے. خطابت کی دنیا میں، درس و تدریس کی دنیا میں، تحریر کی دنیا میں لوہا منواتے ہیں، مانے جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ذاتی صلاحیات میں، اگرچہ ان کے اطراف میں، ان کے معاصرین میں اور ان کے اپنے کلاس فیلوز میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو علم میں اس سے تکڑے ہیں، جو نطق و لسان کا ملکہ زیادہ رکھتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کسی نے کہا نا، وہ منبر پہ آ کے کچھ نہ کہے یہ الگ بات ہے، خاموش لوگ بھی بلا کے خطیب ہوتے ہیں. نہ وہ پچھلے انو سبحان اللہ جائز نہیں ہے بھائی، وہ آخر تک سبحان اللہ کہیے نا، یہ الگ بات ہے. وہ منبر پہ آ کے کچھ نہ کہے، خاموش لوگ بھی بلا کے خطیب ہوتے ہیں. وہ آپ نے سنا نا، وہ نظروں سے بھی پلائی جاتی ہے. تو یہ ہمارے عزیز القدر عزیز بھائی ڈاکٹر اشرف صاحب ان ایسے افراد میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے یہ شرف و اعزاز عطا فرمایا ہے. حالانکہ عام طور پہ میں خود یہ بات کہا کرتا ہے، قبلہ ابھی حضرت شاہ جی قبلہ ذرّی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے، میرا اپنا یہ مقولہ اور مشاہدہ بھی ہے کہ ایک بندے کی زندگی لگ جاتی ہے، خاص طور پہ ہمارے اہل سنت میں، چونکہ ہمارے اور بڑے بہت کچھ ہے نا، ہم نے تو بہت کچھ قوالوں سے لے کر ان معصوم بچوں تک سب کی پرورش ہم نے ہی تو کرنی ہے جی. نعت خانوں کی پرورش کرے تو ہماری قوم، اوقاف کو پالے چڑھائے تو ہماری قوم، یہ سارا اہل سنت کا سرمایہ جو مذہب کے نام پہ بےہودگی تک کی نظر ہو رہا ہے، اور وہ اگر سارا کا سارا ان علماء، ان حفاظ، ان قراء کے پاس ہو تو پھر آپ دیکھیں چند سالوں میں اللہ کے فضل سے دین کی بہار آ جائے گی. قوالوں سے شروع ہوتا ہے جی. اور آپ جانتے ہیں مال و دولت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. وہ کسی نے کہا جناب آپ کے کوئی رشتہ دار جو آپ سے زیادہ مالدار ہوں، کہنے لگا ہیں لیکن مجھے نہیں جانتے. اس نے کہا کچھ تو سے غریب بھی ہوں گے، کہنے لگا وہ بھی ہیں لیکن ان کو میں نہیں جانتا. اس ماحول میں اور ویسے بھی عام طور پہ، چلو آپ کی ضیافت طبع کے لیے ایک جملہ، وہ کہتا ہے مولوی بڑا خاندین جی، بڑا خاندین مولوی. میں کہا سبحان اللہ، سرکار کا صدقہ ہے. اور کسی کھاتے پیتے بندے کو اگر کہا جائے کہ اللہ نے تمہیں 4 بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے، ان میں سے جو لائق فائق ہے، جو ذہین فطین ہے، جو بہت تیرے نزدیک نیک سیرت ہے، اس کو دین کا عالم بنا، قرآن کا حافظ بنا. کوئی نہ بولے. اگر کسی کو کہا جائے تو وہ کھاتا پیتا بندہ پتہ ہے جواب کیا دیتا ہے،
اسی لمحے او جی ہے تو ٹھیک پر جو مولوی بن سی تو کھاسی کتوں میں کیا ہونی تے اگ جس وہ بوں کھاندے نے کیوں جی لو جی ایک دو باتیں مجھے ٹائم کا بھی احساس ہے ڈاکٹر صاحب نے نوجوان علماء تیار بھی کیے اور ان کو ایک رسی میں ایک ڈوری میں بھی پرویا اور ایسا پرویا ہے میں نے یہ دیکھا یہ سب سے بڑی کامیابی کی دلیل و صورت ہے کہ ہر ایک دوسرے کو اپنے پہ ترجیح دے رہا ہے وگرنہ ہمارے ہاں تو خے بخے ہی ختم نہیں ہوتی بھائی محاصریت کے جھگڑے ہی تو ہیں وگرنہ یہ ناسبیت کے رولے ملک میں یہ خارجیت کے تانے اور کوئی ادھر جناب صحابہ کی بغل میں جا کر ان کی عظمت کا جھنڈا لہراتے ہوئے لبیت اطہار پہ طرح طرح کی باتیں اور کوئی ادھر کا دعویٰ کر کے ادھر رخ کر کے پتہ نہیں میں نے کہا بھائی اہل سنت نے خارجیوں رافضیوں والے دونوں محاذ خود ہی سنبھال لی ہے اور سوائے انا کے اور کچھ بات بھی نہیں ہے انا پرستی اور ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں یہ مال و دولت بڑی ڈاڈی چیز ہے اعتدال ہی رہے پھر اللہ کا کرم ہی رہے تو انہیں بڑے بڑے دیکھے آپ بھی دیکھ رہے ہیں مجھے بھی 35-40 سال کا مشاہدہ اور یہ بیدار آنکھوں سے اور بیدار سر سے بھی صرف آنکھوں سے نہیں بیدار ذہن سے بھی دیکھنے کا موقع ہے لیکن کامیاب وہی لوگ ہیں سرکار نے فرمایا بعثت معلما تو ان اساتذہ اکرام کی باہم محبتیں باہم الفتیں ہر ایک دوسرے کو استادی کہہ کے بلا رہا ہے اور مشاہدہ یہ ہے کہ شاگرد بھی جب کوئی تھوڑا بڑا منصب مل جائے نا تو پھر وہ اور بڑے بڑے القاب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ مفتی اعظم پاکستان مفتی اعظم پاکستان کرسی اوپر لاؤ بچوں زندہ باد زندہ باد زندہ باد بس یہ آخری بات مکمل ہو گئی زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ اہل اسلام اہل سنت کی دلوں کی دھڑکن نظریات کے محافظ پاسبان اہل سنت آبروئے علم و حکمت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان تشریف فرما ہو چکے لہذا آپ کی صحت وہ بھی اس بات کی متقاضی ہے اور میں نے کچھ گزارشات کچھ سمع خراشی آپ کی جو کی ہے ان جملوں پہ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اساتذہ کا باہم احترام کا جذبہ اگر ایج میں چھوٹا بھی ہے چھوٹی کلاسیں پڑھاتا ہے دوسرا بڑی کلاسیں پڑھا رہا ہے وہ بڑی کلاسیں پڑھانے والے چھوٹی کلاسیں پڑھانے والے کو بھی اپنے استاد کہہ کے بلا رہے ہیں اور یہ محبتوں کی جو بہترین مثال ہے آج اہل علاقہ یہ دیکھ رہے ہیں ان کے پس منظر میں ان کی پشت پر ہوتا ہے نا بھی کسی بڑے آستانے نے کسی بڑے سرمایہ دار نے کسی بڑے نام نے ابھارا ہے ایک بندے کی زندگی لگتی ہے ادارہ اور ان نوجوان حضرات علماء کرام نے ڈاکٹر صاحب علامہ شاہد صاحب چند سالوں میں اس علاقے میں یہ اتنا خوبصورت علم کا ماحول اور علم کا ایک
بہترین گلشن کھلا کے یہ مثال قائم کر دی ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ آپ دین کی طرف بڑھیں گے تو پھر اگرچہ حالات، اگرچہ وہ علامہ نے کہا ہاں بات مکمل، اگرچہ حالات جیسے تیسے بھی ہے، لیکن یہ حضرات کر گزرتے ہیں۔ اتنی تعداد میں حفاظ کا اور دورہ حدیث تک علماء کا تیار ہونا، اللہ رب العزت اس ٹیم کو مزید برکت عطا فرمائے، اور اہل علاقہ کو، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ان کا دست و بازو بنے، جو ہو سکے جیسے جیسے اپنا اپنا حصہ اس میں شامل کرتے جائیں۔ وما علیہ۔